براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم ایک بڑا یونیک قسم کا ٹاپک ہے، بڑا منفرد سا، بڑا ہٹ کر ہے عام روٹین کی بیماریوں سے، جس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کا نام ہے ڈاؤن سنڈروم یا ٹرائزومی 21 سنڈروم۔ ٹرائزومی 21 کیا چیز ہے، یہ بیماری کا نام کیوں یہ رکھا گیا ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس علامت میں مبتلا بچوں کا یا والدہ کا علاج کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو ڈاؤن سنڈروم یا جس کو ہم ٹرائزومی 21 کہتے ہیں، یہ اصل میں جینیٹک پرابلم ہے جو موروثی طور پر آتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو، بچوں کو یا بڑوں کو بھی ہم منگولین کہتے ہیں یا منگولزم کہتے ہیں جس کو، یا منگول سٹائل کے بچے کہتے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آدھے دماغ کے بچے ہیں، ان بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہوں گے جن کے آنکھیں چھوٹی چنی چنی سی اور چھوٹی چھوٹی سی، ناک بالکل جو ہے نا ایسے سیدھی ہوتی ہے، ان کی یہ جو جگہ ہے یہ فلیٹ ہوتی ہے، زبان سائز سے بڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ زبان بچے نے باہر بھی نکالی ہوتی ہے، اور یہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں، چہرہ بالکل گول ہوتا ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ویسے ہوتا ہے، اور اس کے فگرز اپنے والدین سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت، سر نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بچے جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ویٹ بھی گین کرتے ہیں، اور عام بچوں سے جب 16 سال کی عمر میں آتے ہیں یا بلوغت میں آتے ہیں تو عام بچوں سے جلدی ہیلدی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں یہ کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے بچے جو ہیں وہ ان کی ذہانت تقریباً 50% ہوتی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی 70% بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اصل میں یہ ٹرائزومی، منگولزم یا منگولین بچے جو ہے، ان کا اصل نام جو ہے ڈاؤن چائلڈ اس کو بولا جاتا ہے۔ ڈاؤن چائلڈ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاؤن سنڈروم چلڈرن ہوتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ 1866 میں ڈاکٹر جان لنگڈن ڈاؤن نے اس مرض کو دریافت کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہمارے میل میں فیمیل میں جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ 46 ہوتے ہیں۔ اب 46 جو کروموسومز ہیں ان میں سے یہ 46 کروموسوم پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی 23 نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں مائکروسکوپک ایگزامینیشن میں کہ وہ 23 جو ہے نا وہ پیئرز ہوتے ہیں۔ اب ہر پیئر جو ہے ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ نکل کر 23 جو ہے وہ میل کی طرف سے اور 23 فیمیل کی طرف سے یہ جا کر دوبارہ ایک نیا پیئر بناتے ہیں، وہ 46 کروموسومز کا جو 23 بنتے ہیں، اور وہ 23 کروموسومز جو ہیں وہ نیا زائگوٹ بناتے ہیں، نیا فرٹائل ایگ بناتے ہیں، جو اگلی نسل پیدا کرنے کا، اگلا بچہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب اگر وہ میل کی طرف سے ہو تو وہ اگر میل سے ایکس آ رہا ہے تو فیمیل کی طرف سے تو آنا ہی ایکس ہوتا ہے کروموسوم، تو اگر یہ 23 جو ہیں وہ ایکس ہیں اور ادھر سے ایک جو ہے وائی آ گیا ہے تو یہ میل ہوگا،
اور اگر میل کی طرف سے بی ایکس ہی آیا ہے تو یہ فیمیل ہوگی. لیکن یہ جو ڈاؤن سنڈروم چائلڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, کیوں اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 21 جو ہے 21واں کروموسوم جو ہے وہ اس کی ایک کاپی اور اس میں آ جاتی ہے. اسی لیے اس بیماری کو ٹرائزومی بھی کہتے ہیں. ٹرائزومی سے مطلب یہ ہے کہ تمام کروموسوم تو ڈائزومی ہوتے ہیں. ڈائزومی سے مراد یہ ہے کہ 2 کا پیئر ہوتا ہے. اب ٹرائزومک سے مراد یہ ہے کہ وہ 3 کا پیئر ہو جاتا ہے, یعنی اس میں 21 جو ہے وہ 1, 2 اور 3 کروموسومز میں وہ آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ منگولین ہوتا ہے, یا اس کو مینگولزم بھی بولا جاتا ہے, یا اس کو ٹرائزومی 21 بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی تیسرا 21 والا جو کروموسوم ہے وہ 3 ہو گئے ہیں. اب یہ بچہ جیسے عام نارمل بچے ڈائسومی ہوتے ہیں, یہ ٹرائسومی بچہ بن گیا ہے اور اس کو ٹرائسومی 21 کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں بچے کی پیدائش کے وقت, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے عام سائز سے, اس کا یہ پیچھے سے سر جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے, اس کی یہ جو نوز ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ اس کا وہ سائز بڑا ہوتا ہے, یہ جگہ کا ٹانسلز کا اندر سے سائز جو کیوٹی ہے وہ بڑی ہوتی ہے, اور یہ گردن پر اس کے جو میس ہے وہ بس زیادہ ہوتا ہے, گوشت زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ گردن اس کی سائز سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے, قد بھی نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے, ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں, کلائیاں چھوٹی ہوتی ہیں, اور اس کی یہ جو ہمارے کریز ہیں ان میں سے 1 ہوتی ہے, 2 نہیں ہوتی ہیں, 3. اور بعض بچوں کی یہ جو انگلی ہے آخر والی یہ ٹیڑھی ہوتی ہے, تھوڑی سی اندر کو جھکی ہوئی ہوتی ہے, ہاتھ فلیٹ ہوتے ہیں, پاؤں فلیٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر کریزز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کریزز جو ہے نا وہ جلیاں سی اور ان کی جو لکیریں ہیں وہ پاؤں پہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جسم پر بھی وہ ہوتی ہیں. بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں, گول مٹول بچے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ آدھی ذہانت لیے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے بچوں کو ہمیں سکھانا پڑھانا تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سیکھنے میں, یعنی ان کا ذہن جو ہے اگر وہ 10 سال کا بچہ ہے تو وہ 5 سال کے لیول کے بچے کا ان کا ذہن ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کی ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں جن کے ذریعے سے ان کی اس ذہانت کو انہانس کیا جا سکتا ہے. ان میں یہ جو محرومی آ گئی ہے اس کو کسی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے. خواتین حضرات, اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں نہ ماں کا قصور ہے, نہ کوئی باپ کا قصور ہے, نہ یہ کسی بچے کو جو ہے وہ اس کا کوئی جرم ہے, نہ والدین کو یہ کسی چیز کی سزا ہے. ایسا بچہ پیدا ہو جانا اصل میں ایک موروثی مرض ہے. ہاں اس کے بہت سارے اسباب دوسرے بھی ہیں, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرائزومی 21 ہے یا جس کو ہم ڈاؤن سنڈروم چائلڈ کہتے ہیں, ان کا اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے جو طے کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک عالمی دن منایا جائے, اور اس دن کو ہم جو ہے وہ 21 مارچ جو ہے 21 مارچ کو مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر. آئیے ہم بات کرتے ہیں اب کہ یہ ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ کیا چیز ہے. ڈاؤن کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ اس ڈاکٹر کے نام سے ہے جس نے اس کاز کو دریافت کیا کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ جب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک اس کی ایکسٹرا کاپی ہے جو 21 کروموسوم کی جو اوور لیپ کر جاتی ہے, یہ 3 کروموسوم جو ہیں وہ زائگوٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس ڈاکٹر کے نام کی وجہ سے اس کو ڈاؤن کہا جاتا ہے. ڈاؤنز اور سنڈروم تو ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ سنڈروم ایک ایسے کیفیت کا نام ہے, ایسی بیماری کا نام ہے جو کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. یعنی نہ کاز ایک ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے
کئی بیماریاں ایک ملٹیپل ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو اس کو ہم سنڈروم بولتے ہیں. سنڈروم کیا چیز ہے؟ مثلا آپ اسی کو لے لیں کہ اب یہ ڈاؤن سنڈروم ہے تو اس میں ایک کاز تو یہ ہوا کہ 21 جو ہے وہ کروموسوم جو ہے وہ اوور لیپ ہوا, 23 وہ جو ہے وہ 3 کروموسوم چلے گئے, منتقل ہوئے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ ایسے بچوں کو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بن سکتے ہیں, یہ لیوکیمیا کے پیشنٹ بن سکتے ہیں, یہ بلڈ کینسر کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. ایسے بچے ایپیلیپسی ہے, مرگی ہے, اس کے شکار ہو سکتے ہیں. ان کی سکن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, جھریاں ہوتی ہیں, ان کی آنکھیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, ان کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ہیں جتنے کوئی ہماری انٹیلیجنٹ جو ہوتا ہے بچہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. یہ ہاف انٹیلیجنس لے کر آتے ہیں اپنے اندر, دماغی قوت ان کے اندر ہاف ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بچے اپنا آگے اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے عام طور پر یہ قابل اس نہیں ہوتے ہیں. فیمیلز جو ہیں وہ تو تقریباً بالکل آگے بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہیں, اور میل جو ہیں ان میں بھی کوئی 90% ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان میں ہارمونل جو ہے وہ چینجز ایسی آئی ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں ایسی کہ وہ پورا گرو نہیں کیا ہوتے ہارمونس, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون اور باقی چیزیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچے یہ کام نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ ان کو انٹسٹائنل پرابلمز بھی ہوتا ہے, اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے, معدے کی مسائل بن جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو بعض بچوں میں یہ اوپر کو آتا ہے. اس طرح کے اور کئی مسائل ہوتے ہیں. ان کی جو پاؤں کے تلوے ہیں وہ بھی بالکل فلیٹ ہوتے ہیں, ان میں بہت ساری جو کٹس لائنز ہوتی ہیں. ان کی ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی میں خلا زیادہ ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ایک کاز کی وجہ سے ملٹیپل ڈیزیزز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اسی چیز کا نام جو ہے وہ سنڈروم ہے. اب ڈاؤن اس سائنسدان کے نام کی وجہ سے, اور سنڈروم ملٹیپل ڈیزیزز جو ہے وہ ایک کاز کی وجہ سے وہ چیز جو ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں سنڈروم. اگلی بات کیا چیز ہوگی, آگے ہم چلتے ہیں کہ ایسے بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں. ایک کاز تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ 21 جو ہے وہ کروموسوم کی ایک کاپی ایکسٹرا جو ہے وہ آگے منتقل ہو گئی. لیکن یہ ہوتا کیوں ہے, یہ اکثر وجہ کیا بنتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسل در نسل جو کزن میرج چلتی آتی ہیں, یہ چیز بھی اس کا کاز بن سکتی ہے. یعنی دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر خاندان میں پہلے بھی بچے ایسا پیدا ہوئے ہیں تو موروثی وجوہات بھی یہ ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچہ پیدا کرنے سے, آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوائیاں کھا کر پریگننسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننسی تو ختم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ پرابلم خاتون کے اندر آ جاتی ہے. اور بعض خواتین میں اٹھارہ کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. شادی کرنے سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد اس چیز کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ ان کو اٹھارہ کی پرابلم تو نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کا وقت سے پہلے ہومیوپیتھک علاج کروا لینا چاہیے تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند پیدا ہو. پھر یہ ہے کہ جو خاص طور پر حج اور عمرہ کے لیے خواتین جاتی ہیں تو وہ یہ کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں وہاں پہ جا کر کوئی پرابلم نہ ہو تو اس لیے مینسز کو روکنے والی ادویات لے دی جائیں. اس سے بھی اس طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے لیٹ شادی. ایسی خواتین جن کی شادی 32 ایئرز کے بعد ہوتی ہے, 33 ایئرز کے بعد ہوتی ہے, تو عام طور پر ڈاؤن سنڈروم چائلڈ جو ہے وہ پیدا وہ عورتیں کرتی ہیں جو 35 کی ایج میں ہو جاتی ہیں. تو ایسی خواتین جو زیادہ ایج میں بچہ پیدا کرتی ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض ہمارے اس طرح سے بھی ہوتا ہے خاندانوں میں کہ بھئی پہلے ہم بڑا یہ بات پر جو ہے وہ اسٹرکٹلی عمل کرتے ہیں, نہیں جی بس 2 بچے کافی ہیں, ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے دے دیا, ایک بیٹی دے دیا, الحمدللہ ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے, اب ہمیں مزید بیبی نہیں چاہیے. اب وہ بچے جب
जवान हो जाते हैं तो अब वालिदैन के ज़हन में आता है कि भाई अब तो हमारे पास कोई खिलौना नहीं है, बच्चे अपने कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हम दोनों अकेले घर में बैठे हुए हैं, तो हमें भी कोई रौनक चाहिए है। तो अब क्या करते हैं कि वो अब ये सोच लेते हैं कि चले हम एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो ये जो बच्चा पैदा करते हैं वो बाज़ दफ़ा जो है डाउन सिंड्रोम होता है। वो क्यों होता है कि वो 35 ईयर्स के बाद जो है वो खातून पैदा कर रही होती है, उसमें ऐसी चेंजेस आ चुकी होती हैं हार्मोनल कि ये बच्चा फिर इस तरह का पैदा होता है। और इससे हटकर अगर हम देखें तो आजकल हम बेतहाशा एंटीबायोटिक्स किसी डॉक्टर से पूछे बगैर ही, मामूली सा अभी छींक आई नहीं तो हम भाग गए जनाब एंटीबायोटिक लेने के लिए, जरा सी कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुई नहीं हम भाग गए खुद ही तजवीज़ करने के लिए एंटीबायोटिक, और एक एंटीबायोटिक से आराम नहीं आया तो हमने दूसरा शुरू कर दिया, और वो भी दरमियान में अभी उसका कोर्स पूरा भी नहीं किया, अभी कोई 3 दिन भी नहीं खाए वो एंटीबायोटिक, नहीं जिससे अफाका नहीं हुआ हम दूसरा ले लेते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से कोई मशवरा नहीं किया है कि भी हमें इस मर्ज में एंटीबायोटिक लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेतहाशा बगैर किसी के तजवीज़ करदा डॉक्टर के जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं उससे भी ये चेंजेस आ जाती हैं। और फिर स्टीरॉइड्स का यूज़, स्टीरॉइड्स भी हार्मोन्स हैं जिनको हम और हमारे हार्मोन्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तबाही फैला देते हैं अंदर जाकर। ये इनको तो उस वक्त यूज़ करना चाहिए, वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब कंडीशन इंतहाई सीवियर हो जाए, जब स्वाय इसके स्टीरॉइड के और कोई चारा ना रहे, तो उस वक्त ये यूज़ करना चाहिए। अब हमारे जो क्वैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर, और ये क्या करते हैं कि जी 1-2 मल्टीविटामिन दी, 1-2 जो है ना वो स्टीरॉइड डाले, और जो है 1-2 जो है वो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स डाली मुख्तलिफ किस्म की, चलो ये एक खुराक बनाकर दे दी। उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, वो कोई एलर्जी है, कोई नज़ला है, कोई जुकाम है, सर दर्द है, कोई इन्फेक्शन है, बस एक ही जो है ना वो बनाई हुई है खुराक या दवाई बनाई हुई है, वो देते चले जाते हैं। उससे जो ये माल प्रैक्टिस जो है, इससे एंटीबायोटिक भी गलत तरीके से दिया गया, इसमें स्टीरॉइड भी गलत तरीके से दिए गए, ये जाकर हार्मोन का बेड़ा गर्क करते हैं और डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं, जिससे हमारी खवातीन के अंदर आम तौर पर डाउन सिंड्रोम जो है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये होता है कि हमारे जो खुराक है इसके अंदर फार्मी मुर्गियां, फार्मी अंडे, फार्मी गोश्त, और फिर भैंसों और गाय से जो दूध लिया गया है वो इंजेक्शन लगाकर हासिल करते हैं स्टीरॉइड के। इनके जरिए से जो दूध हासिल होता है ये भी बच्चों को जल्द बलूगत में ले आता है। जब जल्द बलूगत में आते हैं तो वो हमारी अंदर के क्रोमोसोम्स को भी और हार्मोन्स को भी बड़ी उसके अंदर हलचल मचा देते हैं, जिससे इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से बचने के लिए पहली बात तो यह है कि हम कजन मैरिज से अवॉइड करें, नस्ल दर नस्ल कजन मैरिज। कोई इक्का दुक्का इस तरह का वाकया हो जाता है तो इसमें मसला नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हम स्टीरॉइड से, एंटीबायोटिक से इज्तनाब करें, अपनी बच्चियों की शादी वक्त पर करें, और इसके अलावा यह है कि ये जो फार्मी या जो फीड जो हम बच्चों को, ये जानवरों को देते हैं, उनसे जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, जो फरबा हो जाते हैं जानवर बहुत जल्द, ऐसे जानवर जो हैं उनका गोश्त खाने से, उनका दूध पीने से, उनके अंडे खाने से अवॉइड करें, ताकि ये डाउन सिंड्रोम से ज्यादा बचा जा सके। इसके बाद यह है कि हम बात करते हैं कि जो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं उनका क्या इलाज किया जाए, और ऐसी खवातीन जिनको ये खदशा है कि वो ऐसा बच्चा पैदा कर सकती हैं, उनका हम होम्योपैथी में क्या इलाज करें। ये मैंने पहले भी बताया है कि ये मरूसी बीमारी भी हो सकती है, ये अठराब भी हो सकता है, और ये आपके खुराक में डिसऑर्डरनेस भी हो सकता है, आपका हार्मोन्स को जबरदस्ती डिप्रेस करके अपने जो हमल को ज़ाया करना, या ये है कि जो मेंसेस हैं उनको जबरदस्ती रोक देना, इस तरह के अगर मसाइल किसी खातून के साथ हो गए हैं या उसने कर लिए हैं, तो इसके लिए ये है कि नेक्स्ट बेबी पैदा करने से पहले आपको अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से जरूर रब्ता करना चाहिए, उससे मिलकर इसकी मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि ये डिसऑर्डर्स जो है वो खत्म किए जाएं और आइंदा बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा हो। और अगर खातून जो है वो हमला है और उसको जो अल्ट्रासाउंड के जरिए से या वैसे
یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کی نشو و نما جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کا سر چھوٹا رہ رہا ہے, اس کی ٹانگیں چھوٹی رہ رہی ہیں, یا اس میں کوئی اور ڈس آرڈر ہے, تو آپ اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں. جو بچے جو بد شکل پیدا ہوتے ہیں, یا جو بچے انوانٹڈ گروتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں, یا جو بچے ڈاؤن سنڈروم پیدا ہوتے ہیں, ان کو حمل کے دوران ادویات دے کر بہت حد تک نارمل جو ہے نا وہ کنڈیشن میں لایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچے ایسے پیدا ہو گئے ہیں, اب ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے سے ہم بہت حد تک ان کو ریکوری دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے بچوں کو گو کہ یہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہومیوپیتھی میڈیسن سے بڑی آہستہ آہستہ ہوتی ہے, لیکن باقی کسی طریقہ علاج میں تو بالکل بھی نہیں ہے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے بچے کا کوئی علاج نہیں ہے. جب ہومیوپیتھی اس چیز کا کلیم کرتی ہے کہ ایسے بچوں کو ادویات دے کر ہم کسی حد تک جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, تو جتنا اس کام کو اویل کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آج بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ میں تو اس کا ہر 680 بچے کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں اگر اس کو سروے کیا جائے تو ہر 700 بچے میں سے ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو رہا ہے. تو ایسے بچوں کے حوالے سے جب اتنی تعداد میں یہ بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, تو ان بچوں کا علاج کر کے ہم اگر وہ 50% ذہانت رکھتے ہیں تو ہم اس کو 70 تک لے جائیں اگر ہومیوپیتھی میڈیسن کے ذریعے سے, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کے ذریعے سے وہ پاکستان کے پوری دنیا کے مفید شہری بن سکیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کی تربیت ٹرینر کے لیے بھی آپ کو ہومیوپیتھک معالج سے ملنا چاہیے کہ اس کی ٹریننگ کیسے کی جائے. دیکھیں, ایسے بچوں کو ہم کوئی بہت تخلیقی کام نہ دیں. ایسے کام تو دیے جا سکتے ہیں کہ جن میں تخلیقی کام کم ہو, کریٹو کام کم ہو, لیکن وہ ایسے کام ایسے ہنر سیکھ جائیں جن میں وہ اپنی جگہ پر پورے ماسٹر بھی ہوں اور وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر بھی سکیں. اور وہ اس میں اگر کریٹو کام نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ ظاہر ہے اپنے حصے کا کام اس معاشرے میں آئے ہیں, اس دنیا پہ آئے ہیں, وہ کریں گے تو یہ معاشرہ بھی ڈیولپ ہوگا, اور وہ فیملی کے اوپر بھی یہ بوجھ نہیں ہو گئے, اور ان کو فیملی جو ہے وہ ایک اسپیشل چائلڈ کے طور پر نہیں لے گا, بلکہ یہ ایک مفید شہری کے طور پر اپنی زندگی گزار سکیں گے. ایسے بچوں کو ہم کون سی میڈیسن دیں ہومیوپیتھی کے اندر, آئیے اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو بچے حمل کے دوران میں بد شکل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری ہومیوپیتھی میں میڈیسنز ہیں. جیسے ہماری ایک میڈیسن ہے سیمیسیفیوگا. یہ میڈیسن حمل کے دوران میں استعمال کروائی جائے تو الحمدللہ بچے کے اندر جو انوانٹڈ گروتھ, بچہ جو انڈیولپ قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں, سر چھوٹا ہے, ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی رہ گئی ہیں, پیٹ بڑا ہو گیا, یا کوئی اور اس طرح کے مسائل ہیں, اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسی مائیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کا بچہ خدا نخواستہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو سکتا ہے, تو ان کو وقت سے پہلے اس کی میڈیسن لینی چاہیے. ہومیوپیتھ معالج کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میامیزک ڈس آرڈر ہے, یہ اس کی موروثی کی ہسٹری ہے یا موجودہ ہسٹری ہے, جو بھی ہسٹری اس کی موجود ہے اس میں کوئی نہ کوئی میازم جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ان کی علامات کے مطابق تھائرائیڈیم بھی دی جا سکتی ہے. تھائرائیڈیم جو ہے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے, لیکن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمس. پھر ان کی ایک میازمیٹک میڈیسن جو ہے وہ تھوجا بھی ہے, وہ ان کو دی جا سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ کارسینوسن ہے, اور بہت ساری میڈیسنز ہیں جو ان کے علامات کے مطابق اگر اس کو دی جائیں تو حمل سے پہلے, تو ایسی جو خواتین ہے وہ ڈاؤن سنڈروم بچہ پیدا کرنے سے وہ اوائڈ کر سکتی ہیں, ان کا بچہ نارمل پیدا ہو سکتا ہے. اور حمل کے دوران میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ میڈیسن ہے, اس کے جو سیمیسیفیوگا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جو ہم دے سکتے ہیں جن سے بچہ پورا ڈیولپ ہوگا. اس میں کلکیریا کار بھی آ سکتی ہے, کلکیریا فاس بھی آ سکتی ہے, اور جو میڈیسنز ہیں تھوجا بھی اس کے دوران عمل کے بھی دی جا سکتی ہے اگر انوانٹڈ گروتھ زیادہ ہو رہی ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, تو یہ دی جا سکتی ہیں.
अगली बात, बच्चा जो ऐसा पैदा हो गया तो उसको कौन सी मेडिसिन दी जाए। तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती हैं। बाल बच्चों के ये जो कट हैं, झुर्रियां हैं, बहुत ज्यादा नुमाया होती हैं, तो उनके लिए पेट्रोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर यह है कि वो बच्चों का ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा है और ये झुर्रियां भी हैं, और यह है कि वो बस्तकामत भी हैं, छोटे हैं और डेवलपमेंट उनकी कम हो रही है, भूख कम लग रही है, तो उसमें नेट्रोमेयर भी हो सकती है। बच्चों के दिमाग में जो है वो कमी है, टॉन्सिल्स जो है वो बड़े हैं, तो उसके लिए हमारी, और जो उसका जो मेंटल लेवल है वो कम है, माइंड का जो सोचने की सलाहियत है वो कम है, तो उसमें हम ब्राइटा कार्ब दे सकते हैं। बच्चे बड़े नरमो नाजुक पुलपुले से हैं और मोटे हैं, तो उनका हमारा कैलकेरिया कार्ब जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है ऐसे बच्चों पे। और इसके अलावा जो हमारी रूटीन की मेडिसिन है, मसलन कैल्शियम फास है, और बाकी जो अगर किसी को हर्निया का प्रॉब्लम भी ऐसे बच्चों को अक्सर हो जाता है, तो ये नाफ के हर्निया के लिए है, तो उसमें हम उसको प्रोटीनम दे सकते हैं मेडिसिन। तो ख़वातीन और हज़रात, ये वो ट्राइसोमी चाइल्ड जिसके बारे में आज हमने एक डिटेल से बात की है, या जिसको हम डाउन सिंड्रोम चाइल्ड कहते हैं, या जिनको हम मंगोलियन बच्चे कहते हैं, या जिसको हम मंगोलिज्म कहते हैं, ये जो आखिरी 2-3 अल्फाज बोले हैं, इनके बारे में मुझे वजाहत कर दूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जो है वो नोटिस लिया है, और इसको मुनासिब नहीं समझा जाता कि हम ऐसे बच्चों को मंगोलियन चाइल्ड कहें, या इस लफ्ज को, इस बीमारी को हम मंगोलिज्म कहें, इसलिए कि मंगोलिज्म कहने से हम किसी कौम की तरफ जो है ना इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। किसी कौम या किसी नस्ल की तरफ या किसी मुल्क की तरफ इशारा करके किसी बीमारी का नाम लेना, ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं होता। इसलिए इन बच्चों को अब हम डाउन सिंड्रोम चाइल्ड ही कहते हैं, ये कहने के बजाय कि ये मंगोलियन बच्चे हैं या इनमें मंगोलिज्म है। इनको डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के नाम से ही जाना जाता है और बोला जाता है और कहा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी 21 मार्च को इन बच्चों के हवाले से एक कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी माएँ जो ज्यादा उम्र में चली गई हैं और वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उनको हम मेडिसिन देंगे, और ऐसी माएँ जिनके खानदान में पहले मंगोल बच्चे पैदा हो चुके हैं, या जिसको हम ट्राइसोमी 21 वाले बच्चे पैदा हो चुके हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे पैदा हो चुके हैं, उनको हम जो है वो गाइड भी करेंगे और उनको मेडिसिन देंगे ताकि आइंदा ऐसा बच्चा पैदा ना हो। और जो बच्चे ऐसे पैदा हो चुके हैं और वो जो इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए हम उनको मेडिसिन बताएंगे कि क्या वो यूज करें और अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से अपनाएं कि वो मुफीद शहरी बन सकें। जो हामला खवातीन जिनको ये खदशा है कि उनके बच्चे खुदा न खास्ता डाउन सिंड्रोम पैदा ना हो, तो हम उनके लिए अद्वियात तजवीज़ करेंगे। आप ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द में, आपके माहौल में कोई ऐसा बच्चा है या ऐसी कोई खातून है जो इस तरह की रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं, तो वो हमारे पास इस कैंप में भेजें। इंशाल्लाह हम इस डे पे इस कैंप में उसकी पूरी रहनुमाई करेंगे, उसको पूरा गाइड करेंगे, उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।